اللہ ताला की 10 रहमत नाजिल होगी। हाँ, एक दरूद पढ़ेंगे तो, है ना। तो हम कसरत से दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ेगा उसके ऊपर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होंगी। तो एक काम है जुमा के दिन का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि सुबह फजर की जो नमाज है ना वो जमात के साथ पढ़ा जाए। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा के दिन फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना ये सबसे अफजल नमाज है। सबसे क्या है? अफजल नमाज है। मतलब नमाज तो सब अफजल है, सब बढ़िया है और सब जो है बहुत ही अहमियत वाली नमाज है, लेकिन फजर की नमाज सबसे ज़्यादा अहमियत वाली है। और फजर की नमाज में भी जो जुमा के दिन फजर की नमाज होती है जमात के साथ उसको पढ़ना, ये क्या है बोले? सबसे बेहतर, ये सबसे अफजल नमाज है। तो जुमा के दिन हमें फजर की नमाज का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। इसलिए इसके बारे में हम कह रहे हैं क्योंकि सुबह छुट्टी होती है, जुमा पढ़ना होता है। क्या होता है, सब लोग रात भर देर तक जाएंगे, फिर सुबह सो जाएंगे। फिर क्या होगा? मसला होता है ना। क्या मसला होता है? नमाज लोग नहीं पढ़ते हैं, और हालांकि ये नमाज जो सबसे अफजल है, तो ये नमाज हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जुमा की सुन्नत में से एक सुन्नत ये है, ठीक है, कि हम सुबह नहाएं धोएं। ठीक है। अगर काम नहीं है तो जल्दी मस्जिद में जाएं, लेकिन अगर काम है तो जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर लें और अजान से कम पहले चले जाएं मस्जिद में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है मस्जिद में उसके लिए क्या सवाब मिलता है? ऊँट के कुर्बानी का सवाब मिलता है ना। जो यानी दूसरे साथ में आता है उसके लिए गाय का बकरा के कुर्बानी का सवाब मिलता है, गाय के कुर्बानी का सवाब मिलता है। जो तीसरे साथ में आता है उसके लिए मेंढे के कुर्बानी का सवाब मिलता है। चौथे साथ में जो आता है उसके लिए मुर्गी की कुर्बानी का सवाब मिलता है। पांचवें में जो आता है उसके लिए अंडे के कुर्बानी का सवाब मिलता है। अंडा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने का सवाब मिलता है। कोई गोया अंडा के बराबर जो है पैसा किसी के गरीब को दे दिया, किसी मिस्किन को दे दिया, तो उसका सवाब मिलता है। ये जो 5 जो मैंने बताया 5 घड़ियां हैं जिसमें जाने का सवाब ये है। कैसे हम करेंगे? कैसे पता चलेगा? पता है कैसे पता चलेगा? बताओ ना। सूरज निकलने से जुमा के वक्त यानी जवाल के बाद तक का जो वक्त है उसको हम 5 घंटों में तकसीम, 5 यानी हिस्से में तकसीम कर लेंगे। चाहे वो 1 घंटा है, चाहे वो 1.5 घंटा है, चाहे वो आधा घंटा है, उसको सूरज निकलने से जुमा की अजान के वक्त के दरमियान में क्या कर लेंगे? 5 में तकसीम कर लेंगे, यानी उतने को 5 हिस्से में कर देंगे। पहले हिस्से में जो जाएगा उसको ऊँट का मिलेगा, दूसरे में जो जाएगा उसको गाय का मिलेगा, तीसरे में जो जाएगा उसको इसका मेंढे के, चौथे में जो जाएगा उसको मुर्गी, और चौथे में 5वें में जाएगा उसको अंडे का सवाब मिलेगा। मेंढा दुम्बा मतलब हिंदी में बोलिए ना। दुम्बा वो जो पीछे जिसके गोश्त रहता है, भेड़ा। ठीक है, उसका सवाब मिलेगा। तो ये सुन्नत हो गई कि मस्जिद जाने में जल्दी करना चाहिए। और मस्जिद जब जाएं हम जुमा के दिन तो क्या करें? जितना हम सुन्नत पढ़ सकते, इमाम के आने से पहले जितना हम सुन्नत पढ़ सकते उतना हम सुन्नत पढ़ेंगे। क्या करेंगे महफूज? जितना सुन्नत पढ़ पाएंगे जितना सुन्नत पढ़ेंगे। ये नहीं कि हमें इतना ही पढ़ना, नहीं, दो करके जितना आप पढ़ सकते हैं, हजारों ही पढ़ सकते हैं। कुछ लोग हैं माशाल्लाह, देखो शेख गालिब जो जाते हैं सुबह से 8 बजे से वो पहुंच जाते हैं मस्जिद में, उसके बाद जुमा की नमाज पढ़ के ही निकलते हैं वो। तो जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होगा, जिसके दिल में अल्लाह ताला के नेमत की जो है लालच होगी ना, वो जाएगा। लेकिन अगर किसी को काम है तो काम छोड़कर तो नहीं जाने, किसी को कोई बोलेगा ना। लेकिन नमाज अजान से पहले 5 मिनट पहले मस्जिद में जाना जो है सब पे ज़रूरी है। अगर उसके बाद कोई काम करोगे ना, उससे जो तुम्हें सैलरी मिलेगी वो सैलरी हराम होगा। सैलरी क्या होगी? वो जो कमाई है ना वो कमाई हराम हो जाएगी फिर। तो हम मस्जिद जल्दी जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अजान जब होने लगती है ना, इमाम साहब खुतबे के लिए बैठ जाते हैं, तो जो भी बाद में आता है अजान के बाद जो आता है उसका नाम ही नहीं लिखा जाता। जुमा में नमाज जाता है पढ़ने बेचारा, लेकिन जुमा में नाम ही नहीं लिखा जाता उसका। यानी अल्लाह ताला के ये नहीं होगा कि ये जुमा पढ़ा है, अल्लाह ताला के ये होगा कि इसने जुमा पढ़ा ही नहीं था। हालांकि इंसान ज्यादा पढ़ता है बाद में, लेकिन उसका नाम ही नहीं लिखा जाएगा। तो हमें कहा जाए कम से कम नमाज अजान से पहले ही चले जाना चाहिए, ताकि हमारा नाम कम से कम तो लिखा जाए ना।
اور جمعہ کے دن کی ایک سنت ہے سورہ کہف کا پڑھنا. مسجد میں اگر ہم جلدی چلے گئے ہیں تو وہیں بیٹھ کے پڑھیں, یا اگر ہم مسجد میں نہیں جا سکے, کہیں ہمیں ٹائم ملا جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد, ہم کہیں بھی پڑھ لیں سورہ کہف کا پڑھنا. سورہ کہف کہاں ہے ایک بار ہوئے 15 اور 16 پارے کے اندر ایک سورہ ہے, 15 پارے کے آخر میں 16 کے شروع میں, ٹھیک ہے. ایک سورہ اس کا نام ہے سورۃ الکہف. اس کو جو پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 ہفتے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور مہیا کیا, روشنی مہیا کیا. مطلب انسان کو اللہ رب العالمین توفیق دیں گے نیک عمل کی, برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. تو یہ ایک سنت ہوگی. اور ایک سنت اور جو سب سے اہم ہے جمعہ کے دن میں, وہ ہے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں اگر بندہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں. وہ گھڑی کب ہے؟ بہت سارا قول ہے, بہت سارا جو ہے اس میں ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو ہے عصر کے بعد ہے, کچھ علماء کہتے ہیں جب امام صاحب جب خطبے کے لیے بیٹھیں تب ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یعنی کہیں اور, بہت سارے اقوال ہیں. لیکن سب سے جو زیادہ مضبوط قول وہ یہ ہے کہ امام صاحب جب خطبہ کے لیے بیٹھیں نماز ختم ہونے تک, یہ ایک قول ہے. اور دوسرا قول وہ یہ ہے کہ عصر سے مغرب تک کے درمیان میں ہے. یہ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم کہیں بھی رہیں, جمعہ کے دن ہم فجر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک جو ہے ہم دعا کرنا شروع کر دیں, چاہے جب بھی ہو. انشاءاللہ ہمیں وہ گھڑی مل جائے گی. اگر نہیں بھی ملی وہ گھڑی تو کیا ہوگا, کم سے کم ہمیں دعا کا تو ثواب ملے گا نا. دعا عبادت ہے اور دعا ہماری اللہ تعالیٰ کبھی بھی رائے گا نہیں کرتے ہیں, چاہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے وہ مل جائے یا جو ہم نہیں مانگے وہ مل جائے. مگر وہ نہ ملے ہمارے اوپر سے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ہٹا سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا کر سکتے ہیں, کوئی مصیبت ہٹا سکتے ہیں. اور اگر کوئی مصیبت بھی ہمارے اوپر سے نہیں ہٹی تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت دن کے لیے کہ ہمارا کیا کر لیں گے, ذخیرہ کر لیں گے. کیا کر لیں گے دوست؟ ذخیرہ کا مطلب قیامت کے دن نیکی کی ضرورت پڑے گی نا. قیامت کے دن کیا پڑے گی, قیامت کے دن کیا پڑے گی, نیکی کی ضرورت پڑے گی نا. نیکی رہے گی تو جنت میں جائیں گے, نیکی نہیں رہے گی تو جہنم میں جائیں گے. پھر نام بتا رہا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں, تو یہیں پہ ہم لوگ کو کیا ہوگا, ہائے بولو, ہمیں تب پتا چلے گا کہ ہاں نیکی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو ہماری دعا کوئی بھی, ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کوئی بھی دعا ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسے یعنی فری میں نہیں لوٹتا ہے ہمارا ہاتھ, کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہی ہیں. چاہے جو مانگ رہے وہ دے دے, اللہ تعالیٰ مجھے تو گھر دے دے, اللہ تعالیٰ تو مجھے گاڑی دے دے, اللہ تعالیٰ تو مجھے بنگلہ دے دے, اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کام دے دے, اللہ تعالیٰ چاہے وہ دے دے. نہیں اللہ تعالیٰ وہ دے تو کوئی مصیبت آنے والی ہے کہ تم بھیک مانگو گے, اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیں گے کہ بھیک نہیں مانگے, یہ انسان جیسے حالت میں ویسے حالت میں رہے. یا اگر وہ بھی نہیں ہوا تو جو ہم ہاتھ اٹھائے نا یہ قیامت کے دن ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے گا. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان اس دن جو ہے نا حسرت کرے, کاش میں جو دعا کیا تھا دنیا کے اندر وہ کوئی دعا میری قبول نہ ہوئی ہوتی, آج مجھے اس کا ثمرہ اور اس کا پھل ملتا. تو دعا ہمیں خوب کرنا چاہیے. تو یہ تو جمعہ کے دن خاص طور سے ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی 17 رکعت ہوتی ہے, 18 رکعت ہوتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 14 رکعت ہوتی ہے. اس پہ جھگڑا بھی ہوتا ہے بہت, ہے نا. لیکن ہم یہ جان لینا کہ جمعہ کی جو فرض رکعت ہے وہ کیا ہے, 2 رکعت ہے. اور خطبہ سننا بھی ضروری ہے. مطلب ہم اگر جمعہ کی اذان سے پہلے گئے 2 رکعت پڑھ کے نکل گئے تو ہمارا جمعہ کی جو نماز ہے ہماری وہ مکمل ہو گئی, ٹھیک ہے. اب آپ کے اوپر ہے, آپ مسجد میں جا رہے ہیں, زیادہ وقت ہے تو زیادہ 2 رکعت کر کے ہزاروں پڑھ لیں, کوئی اس میں نہیں ہے. اور جمعہ کی نماز کے بعد فرض کے بعد جو آپ چاہیں تو 2 پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, ہے نا. اگر مسجد میں پڑھ رہے تو 2 پڑھ لیں, گھر پہ آ کے پڑھ رہے تو 4 پڑھ لیں. یہ جو ہے سنت طریقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے, اقبال بھائی محفوظ, ظہر کی نماز احتیاط پڑھنی ہے, تو احتیاط اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جمعہ کی نماز پڑھو. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, کہ جمعہ کی نماز پڑھو. محفوظ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جمعہ کی نماز پڑھو. اگر احتیاط ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا, اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے, کہتے کہ احتیاط بھی پڑھ لینا ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں کہا نا, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, تو ہم کیوں احتیاط کر رہے ہیں. چلو احتیاط کر رہے ہو تم, اگر جمعہ کی نماز تم کو کیسے پتا کہ نہیں ہوئی تمہاری, کیسے پتا, کس نے بتایا, سوچو. نہیں پتہ چلے گا نا, کیسے پتہ نہیں پتا چلے گا, ہے نا. چلو تم نے احتیاط کر لیا, جمعہ کی نماز نہیں قبول ہوئی, احتیاط تم نے 4 پڑھا, تم کو کس نے کہا کہ یہ قبول ہوگی تمہاری احتیاط بھی نہ قبول ہو تو ہمیں اس سب میں جو ہے سختی زیادہ نہیں کرنی چاہیے, ورنہ پتہ چلا نا زندگی میں نماز پڑھتے رہو گا کوئی قبول ہی نہیں ہوگی. ہمیں کیا کرنا ہے
عمل ہمارا مقبول ہے یا نہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دو چیز دیکھنی ہے. کیا دیکھنی ہے کتنے شعر؟ دو چیز دیکھنی ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں تو دوسری چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں نا تو خلاص آپ کا حق جو ہے ادا ہو گیا, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اور اگر احتیاط کرتے جائیں گے بہت زیادہ تو احتیاط کرتے ہوئے کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ اگر احتیاط ہوتا نا صحابہ کرام ہم سے زیادہ خیر کے چاہنے والے, وہ زیادہ احتیاط کرتے. لیکن صحابہ کرام سے کبھی یہ چیز ہمیں وارد ملی ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی احتیاط کو ظہر کی نماز پڑھی ہو, چلو 2 رکعت ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو, یار وہ نہ ہوئی تو تمہاری یہ کون گارنٹی رہتا کہ ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں زیادہ سختی دین کے اندر نہیں کرنی چاہیے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا وہی ہم کریں گے, تب ہمارے جو ہے نمازیں ہمارے تمام عبادات قبول ہوں گے. تو جمعہ کے بارے میں یہ کچھ سنتیں تھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, فجر کی نماز کا اہتمام کریں, جلدی ہم مسجد جائیں, مسواک کریں, خوشبو لگائیں, نہائے دھوئیں, ہے نا, اچھا کپڑا پہنیں, سورہ کہف کی تلاوت کریں, جمعہ کے دن جو قبولیت گھڑی ہے اس کو پڑھیں, اور جمعہ کی نماز پڑھنے کا خود جو ہے خاص ثواب ہے. کیا ثواب ہے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کا خاص ثواب ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک کے درمیان کے جو گناہوں کے لیے وہ کفارہ ہو جاتا ہے. الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہم اذا اجتنبت الکبائر. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گے. تو یعنی بہت زیادہ اہم ہے, جمعہ سب سے اہم دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے اور جمعہ کے دن خود طور پر عبادات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسنون ہے ان کے اہتمام کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.